ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون غیرت کی بات ہوئی، حیا کی بات ہوئی، شرم کی بات ہوئی، مسلمان خواتین کی عزت، احترام، توقیر، اس کی بات ہوئی، اسلام پر عمل کرنے کے بعد حسن انجام کی بات ہوئی، پردے کی بات ہوئی، فاحشہ، فحاشی، عریانی، اس کی گفتگو ہوئی۔ ہمارے ہاں برائی اور بدکاری کا ایک ادھورا تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ بدکاری وہ ہے کہ انسان جب حد سے تجاوز کرے، جب حدود کو پامال کرے، عزت کو تار تار کرے، لیکن نہیں، اسلام نے بدکاری اور زنا کا جو تصور دیا ہے وہ یہ نہیں کہ انسان حدوں کو عبور کرے تو پھر وہ بدکار ہے یا زانی، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو سٹیجز ہیں، جو سٹیپس ہیں، جو اعمال ہیں، وہ بھی زنا کے زمرے میں۔ آنکھیں بھی زنا کرتی، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اب ان نگاہوں سے کیا دیکھنا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جا پہاڑوں پہ جا کر آبشاریں دیکھ، پہاڑوں میں جا چشموں کو دیکھ،
پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ، سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھ، مضبوط اور توانا درختوں کو دیکھ، میری نشانیوں کو دیکھ، میری قدرتوں کے کمالات کو دیکھ، ان نگاہوں سے غلط نہ دیکھ، غلط دیکھے گا تو یہ نگاہوں کا زنا ہوگا۔ اگر تو نے ان نگاہوں کو لطف دینا ہے، کو لذت دینی ہے، اطمینان دینا ہے، محنت کر، مال کما، کاروبار کر، پیسہ کما، پیسہ خرچ کر، نکل اپنے گھر سے، جہاز پہ بیٹھ، سیدھا شہر مکہ جا، شہر مکہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کر، ان نگاہوں کا حق ادا کر۔ تیری نگاہ جیسے بیت اللہ کے اوپر پڑے، تو نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ ان نگاہوں کے ذریعے تیرے دل میں کبھی ایسا قرار، اطمینان آیا ہی نہیں ہوگا۔ الم نجعل لہ عینین، میں نے تم کو نگاہیں دی، ان نگاہوں سے میری نشانیوں کو دیکھ، میرے گھر کو دیکھ، وہاں سے نکل شہر مدینہ جا، نبی علیہ السلام کے شہر کی زیارت کر، اصحاب رسول ان کے مقبرات کی زیارت کر، اور بدر میں جا ان کی زیارت کر۔ الم نجعل لہ عینین، تو ان نگاہوں سے ان مناظر کو دیکھتا جا، اپنے گھر کے صحن کے اندر موجود ہے، ان نگاہوں کو قرآن کی آیات کے اوپر رکھ، زبان پہ اس کی تلاوت کو شروع کر دے، تیرا ایک ایک منظر اللہ کہتے ہیں میرے ہاں اعمال صالحہ اور نیکیوں کے زمرے میں آئے گا۔ تو ذرا سا بھٹکا تو اس مال کو خرچ کرتا ہے، موبائل تیرے ہاتھ میں تو گندی سکرین پہ گند دیکھتا ہے۔ کہا زنا صرف حدود کو عبور کرنا نہیں، تو آنکھوں کی زنا کے اندر مبتلا ہے، ان نگاہوں سے ناجائز دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، ابتدا ادھر سے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ میں نے تم کو نگاہیں دی، ان نگاہوں سے غلط نہ دیکھ، نامحرم چہروں کو نہ دیکھ۔ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، ہونٹ زبان میں نے تم کو دی، کان میں نے تم کو دیے، سننا چاہتا ہے نکال۔ بڑے بڑے مشائخ، شیخ عبد الرحمن السدیس کو نکال حافظہ اللہ تعالی، شیخ شریم کو نکال حافظہ اللہ تعالی، المعیقلی کو نکال حافظہ اللہ تعالی۔ ہاں بڑے بڑے مشائخ جن کو اللہ نے ایسی ایسی زبان دی، ایسی ایسی صورت دی، ایسی ایسی خوبصورت آواز دی، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو نے اگر کانوں کے راستے اپنے دل کو اطمینان کسی آواز سے دینا ہے، ان مشائخ کی قرآن کی تلاوت کو سن، دیکھ کیسے رس بولتی ہوئی یہ آوازیں سیدھا تیرے دل میں جا کر کیسا اطمینان تجھ کو دیتی۔ زبان تجھ کو دی، مت اس زبان سے غلط کلمہ نکال، نہ اس سے کسی سے گفتگو کر، نہ ایسا کلام کر جس گفتگو اور کلام کو تو گناہ نہیں سمجھتا وہ گناہ ہے۔ اسے قرآن کی تلاوتیں کر۔ کہا یہ بھی بدکاری، یہ بھی زنا ہے، بلکہ وہ حدیث، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے کہ وہ عورت اور وہ خاتون، خوشبو مردوں کی خوشبو ہے کہ جس کی رنگت نہیں ہوتی، ہاں اس کی خوشبو ہوتی جیسے عطر ہے، عطر لگائیں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کی خوشبو کیا ہے؟ رنگت ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، مہندی ہے۔ کہا عورت الٹ کرتی، وہ خوشبو لگائی کہ جس کی رنگت نہیں خوشبو ہے، لگانا جائز نہیں، لگا لی گناہ، گھر سے نکلی دوسرا گناہ۔ کہا اس کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس خوشبو کے ذریعے غیر محرم کے ناک کے نتھنے کو معطر کرے، اسے مائل کرے۔ کہا یہ خوشبو لگا کر یہ عورت کسی مردوں کی مجلس کے قریب سے گزری اور یہ خوشبو مردوں کے ناک کے نتھنے تک جا پہنچی، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ۔ کہا زنا صرف یہ نہیں ہے کہ بستر کو گرم کر دیا جائے، وجود کی ہوس کو پورا کر دیا جائے، خواہشات کو پورا کر دیا جائے۔ کہا یہ خوشبو میں معطر ہو کر گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر مردوں کی مجلس کے قریب سے گزری، اس کے بدن، وجود اور لباس پر لگی خوشبو کسی غیر محرم مرد کے ناک کے نتھنے کو چھو گئی۔ کہا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ۔ کہا یہی تو بدکارہ عورت اور زانیہ عورت ہے۔
یہ میری بات ہی نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام نے ان راستوں کو روکا ہے، ان راہوں کو روکا ہے۔ ان راستوں پہ چلے گا تو سوائے بربادی کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ وہ دوسری حدیث تو اللہ اکبر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چہرہ ننگا کر کے، سر کو ننگا کر کے، وجود کو بڑھانا کر کے بے پردہ ہو کر عورت گھر سے نکلی، گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی، جو الفاظ ہیں حدیث کے، کہا استشرفها الشیطان، استشرفها الشیطان، جس کا میں سادہ جو ترجمہ کرتا ہوں، بالکل سادہ ترجمہ وہ میں یہی کرتا ہوں، استشرفها الشیطان، جس کا معنی یہ ہے یہ عورت نہیں، عورت کے روپ میں شیطان ہے، شیطان ہے جو گلیوں اور بازاروں میں جا رہا ہے۔ استشرفها الشیطان، کہا یہ خوشبو میں معطر، بناؤ سنگار کیے ہوئے بازاروں میں گھومنے والی، کہا یہ عورت نہیں بلکہ بے پردگی کے روپ میں استشرفها الشیطان، یہ شیطان ہے جو بازار کے اندر گھوم رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں شاید زنا وہ ہے جو حدود کو بھول گئی، نہیں، یہ ہے بدکاری کے راستے، ان کو روکیں، غلط خوشبو کوئی استعمال نہ کرے۔ ارے لاکھوں کے ناجائز محبتوں کے لیے لاکھوں کے موبائل کا تبادلہ ہوتا ہے، بھاری بھاری تحفے دیتے ہیں، ہم نے ان کے انجام بھی دیکھیں، یہ ناجائز محبتیں، یہ خفیہ تعلقات، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے یہ ناجائز محبتیں۔ کل تک وہ چہرہ جو آپ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، جنہیں پھول دیتے ہوئے آپ کے دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، وہ چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار، ہم نے دیکھا ہے ہوس پوری ہو جانے کے بعد، بستر کے گرم ہونے کے بعد اسی چہروں کے اوپر تیزاب پڑتا ہوا بھی لوگوں نے دیکھا۔ یہ ناجائز محبت کا انجام ہے۔ یہ ناجائز محبت کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، سگریٹ کی ڈبی کی طرح ہوتی، جب تک ایک بھی سگریٹ اس کے اندر موجود ہے وہ آپ کی پاکٹ میں ہے، آپ کی جیب میں، لیکن جب آپ نے آخری سگریٹ نکالا اور اس کو منہ میں ڈالا، یوں اس کو آپ نے آگ کے ساتھ جلایا، اب اس ڈبی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خواہش اس سے پوری ہو چکی، اب اس ڈبی کو آپ جیب سے نکال کر اس کا کچوبر نکال کے یوں کچرے میں پھینکیں گے۔ رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان ناجائز محبتوں کا انجام، ان کا عین، ان کا اختتام بالکل یہی ہے کہ چہروں پر تیزاب پھینکتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، نوجوانوں کو گولیاں نگلتے قبر کے اندر حرام موت مرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لمبے چوڑے تحائف دینے کے بجائے اس مال کو ذرا خرچ کر لے۔ اگر تیرے پاس اتنا ہی ہے، نہ لے آئی فون، ایپل نہ لے، نہ بڑے لے، تو نے قالی سننی، اس مال کو خرچ کر، ذرا نکل اللہ کی راہ میں، سفر کر، شہر مکہ جا، پھر لطف اندوز ہو ذرا طواف سے، پھر صحن کعبہ میں سجدے میں گر کے دیکھ، تو کس چین کی إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ اینڈ ہے ان ناجائز محبتوں کا۔ چہروں پہ تیزاب پھینکے، نوجوان پھانسی پہ لٹکے، ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آگے، نہیں، مال و دولت ناجائز محبتوں پہ مت لوٹا۔ اسلام کہتے ہیں یہ ساری راہیں زنا کی راہیں، جو غلط دیکھتا ہے، غلط سنتا ہے، غلط بولتا ہے، یہ بدکاری کی راہ پہ۔ عورت گھر سے نکلی، خوشبو میں معطر ہے، ناک کا نتنا غیر محرم کا، اسے چھوا، کہا یہ بدکارہ عورت ہے، یہ عورت کے روپ میں شیطان ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا، اسلام نے کیا تربیت کی تھی؟ کیا تربیت کی تھی اسلام نے؟ اسلام کی تربیت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، اچھا نام رکھو اس کا،
نام کے اوپر ہی ہمارے مسائل کھڑے ہوتے، کوئی نیا نام دکھائیں، استغفر اللہ۔ نام کے لیے دو چیزیں، ایک نام رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان صفات سے پہلے عبد لگا دیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد الصمد وغیرہ، عبد الودود لگا دیں، نام رکھیں بچوں کا۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہوا تو آپ نے بیٹے کی پیدائش کے بعد لوگوں سے کہا اللہ نے مجھ کو رات بیٹا دیا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم پر ابراہیم رکھوں گا۔ اللہ، انبیاء، صلحاء، شہداء، تابعین، تبع تابعین، محدثین، صحابہ کرام، ان کے ناموں پہ نام رکھیں۔ اچھا نام رکھا ہے، نام رکھنے کے بعد تربیت کیا ہے کہ اس کو گٹی دیں۔ گٹی کس کی دیں؟ کسی نیک انسان کی، کسی نیک انسان کی گٹی دیں تاکہ یہ بھی نیک ہو۔ اور اس کے بعد کیا حکم ہے؟ کہا یہ بچہ پہلا لقمہ جو منہ کے راستے، ہونٹوں کے راستے، زبان کے راستے اس کے حلق سے نیچے اترے، کسی صاحب تقوی نیکوکار انسان کے ہاتھ یا اس کے منہ لب سے لگ کر اس کے منہ میں جائے۔ کہا اس کے بعد جو پہلی صدا، پہلی آواز اس کے کان کے اندر پڑے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ اس کے دائیں کان میں آذان دو، اللہ اکبر۔ بچے کو کیا خبر کہ گٹی دینے والا کون ہے؟ بچے کو کیا علم کہ میرے منہ میں یہ پہلا لقمہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اسے کچھ علم نہیں کہ میرے کان میں کس کی آواز ہے اور اس کے معانی کیا ہے۔ کہا اللہ اکبر، پہلی آواز اس کے کان کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ صدا دو۔ کیوں کہا؟ کہا صرف صدا نہیں، بیٹا دیا اللہ نے، بیٹی دی، اللہ اکبر۔ اب اس کی تربیت اللہ اکبر کی بنیاد پہ کر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بیٹے بیٹی کی تربیت اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بچے اور بیٹی کی تربیت اشہد ان محمد رسول اللہ اس بنیاد پہ کر علیہ السلام۔ آگے کیا ہے جی؟ حی علی الصلاۃ۔ اب اس بیٹے اور بیٹی کی تربیت حی علی الصلاۃ کے اوپر کر، حی علی الفلاح، فوز و فلاح کے اوپر کر، کامیابی پر ساری محنت، اس ساری عمل اذان کے اوپر کر۔ خالص توحید، خالص رسالت کا عقیدہ، نماز، فول و فلاح اس کے اوپر کر۔ کان کے اندر یہ اذان ہی پورا منہج آپ کو سمجھائے، پوری دعوت ہے یہ۔ اور ہم کانوں کی کیا ڈالتے ہیں؟ ہم ایسے باپوں کو جانتے ہیں، لوگ اٹھ کے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو رات آپ کی بیٹی نے فلاں فنکشن میں بڑا خوبصورت ناچا ہے، استغفر اللہ۔ بچہ گالی دے تو ایسے والدین موجود ہیں، ان کو بتایا جائے کہ تیرے بیٹے نے گالی بکی ہے، گالی دی ہے۔ ایسے بھی بدبخت موجود ہے اور جاہل موجود ہے، کہتے ہیں وہ شیر للکار رہا، استغفر اللہ۔ بس یہی شیر جب بڑا ہو کر باپ کو گالیاں دیتا ہے نا، ماں کو گالی دیتا ہے، تب ان کو پتا چلتا ہے کہ شیر تھا کہ شیطان تھا۔ کہا یہ آواز اس کے کان کے اندر پڑی کہ اس بچے اور بچی کی تربیت اس بنیاد پہ کرنی ہے، گندی آوازیں اس کے قریب نہیں جانی چاہیے۔ وہاں کہا استشرفہ الشیطان، یہ عورت بے پردہ ہے، یہ شیطان کے روپ میں۔ اور وہاں نوجوانوں کو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ سنیے صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ ساتھ ہیں کہ عرج نامی مقام سے گزر رہے ہیں، عرج وہاں سے گزرے، جیسے عرج نامی مقام کے پاس پہنچے تو سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا۔ یہ کون تھا؟
یہ کوئی اداکار تھا، فنکار تھا، گلوکار تھا، گویہ؟ اچھا آ رہا ہے عشقیہ اشعار پڑھتا ہوا آ رہا ہے، جذبات کو بھڑکانے والے، اخلاق کو بگاڑنے والے، گناہ کے اوپر کھڑا کرنے والے اشعار، گیت گنگنا رہا ہے، اس کی آواز سیدھا رسول اللہ کے کان میں پڑتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں جو جب اس حدیث کو سنتا ہوں اور وہ جو آپ نے پیچھے سنی استشرفہ الشیطان، دونوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کہتا ہوں کیا تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آپ نے دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے نبی سے بڑھ کر حلم والا کوئی نہیں، بردبار کوئی نہیں۔ آپ کی زبان نبوت سے کسی کے لیے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا، مارے کھائیں، وجود لہو لہان ہوا، بد دعا نہیں کی، گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی میں نہیں دیا، بد اخلاقی کو بد اخلاقی کے ساتھ نہیں ماپا، لیکن یہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے، جذبات کو بھڑکانے والے، اخلاق کو بگاڑنے والے، گناہ پر آمادہ کرنے والے، جذبات کو بھڑکانے والے، فوراً سے پہلے کہا خذوا الشیطان، خذوا الشیطان، سے مسلم کی حدیث۔ کہا دیکھ کیا رہے ہو، پکڑو اس کو، یہ انسان نہیں، انسان کے روپ میں شیطان ہے، شیطان اللہ، یہ شیطان ہے، خود یہ شیطان ہے، اس کو پکڑو، او امسی کو، اس کا منہ بند کر دو۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گیت، ایسے گانے سننا پسند ہی نہیں کرتے، نہیں پسند کرتے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ کہتے تمہیں نگاہیں دی، ان نگاہوں سے غیر محرم عورتوں کو مت دیکھ، ناچ گانا نہ دیکھ، گندگی مت دیکھ، ان نگاہوں سے دیکھنا ہے نازل کرتا قرآن کی آیتوں کو دیکھ، میری نشانیوں کو دیکھ، میرے تدبرات کو دیکھ، میرے امور کو دیکھ، میرے گھر بیت اللہ کو دیکھ، شہر مدینہ میں جا اس کی زیارت کر، ان نگاہوں سے جائز طریقوں کو دیکھ، کان دیے غلط نہ سن، شیطانی آوازیں مت گھسنے دے ان کانوں کے اندر۔ کہا خذوا الشیطان و امسکو، یہ شیطان ہے، اس کو پکڑو یا اس کا منہ بند کر دو۔ آگے سنیے صحیح بخاری، آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم، کہا کسی انسان کا یہ پیٹ ہے نا، اس پیٹ کو پھاڑا جائے اور اس کی پیٹ کی انتریاں جو ہیں، اللہ اکبر، اس کے پیٹ کی جو انتریاں ہیں، ان تربیت دیکھیے، اس کے پیٹ کی جو انتریاں ہیں، آپ نے کہا ان انتریوں کے اندر ابلتا لہو، ابلتا پیپ ڈال دیا جائے، بھر دیا جائے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم، ایک انسان کے پیٹ کو پھاڑ کر چیر کر اس کی انتریوں کے اندر لہو بھر دیا جائے، پیپ بھر دیا جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے پیٹ کے اندر گندے گیت اور گندے اشعار بھرے جائیں۔ کہیں جو شعر پڑھ رہا ہے نا، جو گیت گا رہا ہے، یہ جو گند بک رہا ہے، یہ اس کے پیٹ میں، اس کے سینے کے اندر ہے۔ آپ نے کہا اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ کو پھاڑ کے اس کے اندر لہو اور پیپ بھر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا یہ سارے راستے زنا کے، جب انہی راستوں کو روکا جائے، تربیت اچھی ہو، حی علی الصلاۃ پہ، حی علی الفلاح پہ، پردے کے اوپر تربیت ہو بہترین۔ میں تو اکثر کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، بہت آپ کو ہے، بہت سارے کام میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اللہ نے مال دیا ہے، مکان پہ مت بعد میں خرچ کر لیجئے گا، عیاشیوں پہ بعد میں خرچ کر لیجئے گا، سال میں ایک مرتبہ نا اپنی فیملی کو اللہ کے گھر لے جائیے، یہ مال حلال پہ خرچ کریں، وگرنہ وہ حرام راستے پہ خرچ کریں، اللہ کے گھر ضرور لے جائیے۔ ان حدود کو روکا ہے، پھر آگے جا کے جب آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی سب غلط کرتے ہیں، پھر یہ نجائز محبت میں گرفتار ہے، اس کا رزلٹ میں نے بیان کر دیا۔ نجائز محبتوں پہ ہم نے چہروں پہ تذاب گرتے دیکھے ہیں، نوجوانوں کو خودکشی کر کے منو مٹی میں دفن ہوتا دیکھا ہے، والدین کی زندگیاں موت سے بدتر ہوتی ہم نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد
وہ انتہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بدکاری اور زنا. شریعت نے اس سے بھی روکا. یہ ان گناہوں میں سے ہے، ان جرائم میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے گناہ ہی تباہ ہو، نیکیاں ہی تباہ ہو جاتی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا نیکوکار تھا. ایک حدیث میں تو 60 کے الفاظ ہیں، ایک میں 70 کے الفاظ. 60 سال اللہ کی عبادت کی اس نے، 70 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا. اللہ 60 سال 70 سال کی عبادت کے بعد اب اس عابد و زاہد انسان سے ایک زنا ہو گیا، اس سے بدکاری ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اس کی 60 سال کی عبادت کو لا کر ایک پلڑے میں رکھا گیا. اس کے سجدے، اس کے رکوع، اس کی بندگی، اس کی ریاضت، اس کے اذکار سب رکھے گئے. اور ایک وقت کو زنا کو لا کر دوسرے پلے میں رکھا گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ ایک وقت کا زنا اس کی 60 سال کی عبادت کو چاٹ کے رکھ گیا تھا. اس کے سجدے کھا گیا، اس کے رکوع کھا گیا، اس کے ذکر کو کھا گیا، اس کے اذکار کو کھا گیا، اس کی عبادت کو کھا گیا، اس کی بندگی کو کھا گیا، اس کے خشوع کو کھا گیا، اس کے خضوع کو کھا گیا. 60 سال 70 سال کی عبادت کو ایک وقت کا زنا چاٹ کے رکھ گیا، تباہ و برباد کر کے رکھ گیا. کہا لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کا قرب کیا ہے؟ عورت کی بے پردگی، اس کی آوارگی. میں حیران ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حلیم اور بردبار، لیکن جب بات آتی ہے غلط سننے کی، بے پردگی کی، آپ شیطان جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں. بلکہ خواتین کی بات آئی تو آپ نے جو لفظ استعمال کیے صحیح بخاری میں کہا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ الواسلہ والمستوصلہ. حیران آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو. یہ حدیث کے الفاظ اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو الواشمہ والمستوشمہ، وشمہ کرنے والیوں پر، وشمہ کروانے والیوں پر. یا بری بری کرنا، یہ چہرے کے اوپر زخم کر کے سرما بھرنا. اس وقت یہ ہوتا تھا جیسے ہندو ماتھے پہ بندیا بناتے تل بنانے کے لیے، دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ کر لینا، بال نہیں جعلی بال لگوانا. یہ سارے کام آپ نے ذکر کیے. کہا جو عورتیں یہ کرواتی یہ سارے کام بطور پیشہ اپناتی ہیں، کرتی ہیں یا کرواتی. کہا یا اس کے علاوہ اللہ کے اس تخلیق کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتی ہیں، کام تمام عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اب کیا ہوتا ہمارے گھروں میں لعنت والے کام حسن اور خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. لعنت والے کام حسن اور خوبصورتی کے لیے. آپ کہیں اللہ کی لعنت، ہم اس کو کہیں حسن اور خوبصورتی نہیں. یہ راستے روکے ہیں نبی علیہ. عورتوں کے لیے جائز ہے کیا بناؤ سنگار کریں، اپنے مردوں کے لیے کریں، لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے. جو گھر سے نکلنا ہو خریداری کے لیے گھنٹہ تو لگتا ہے نا خواتین کو تیار ہونے کے لیے. گھنٹہ تو چاہیے نا، کون سا لباس پہننا ہے، گھنٹہ تو چاہیے تیار ہونے میں. بازار جو جا رہی ہے، استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے یعنی کدا و کدا، یہ بدکارہ زانیہ ہے. استشرفہ الشیطان، یہ عورت کے روپ میں شیطان جا رہا ہے. گھنٹہ چاہیے گھر سے نکلتے وقت، بازار میں خریداری کے لیے جانا ہے. اور جس کے لیے حکم ہے کہ بن سور، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، ہر خواہش پوری کر. دن بھر محنت مزدوری کر کے جب رات آتا ہے تو خواتین کی گھر میں حالت یہ ہوتی ہے شاید گھر میں کوئی ماتم ہے، کوئی میت ہوئی ہے، ایسا لباس ایسی اس کی حالت. الٹ ہے.
یہ راستے روکے ہیں شریعت اسلامیہ نے. یہ پردہ نہیں، یہ پردہ ہمیشہ عزت کی حفاظت. پھر اس کے بعد زنا کی بدترین صورت ہے، ایک بدترین شکل ہے جو اللہ کے عذاب کو، اللہ کے کوڑے کو دعوت دینے والی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم جنس پرستی. ہم جنس پرستی. پوری ایک قوم جس کو قوم لوط کہا جاتا ہے، قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اس قوم کو اس جرم کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. 3 عذاب آئے تھے اس پہ. 3 عذاب ہم جنس پرستوں کے اوپر. 3 قسم کے عذاب. پہلا عذاب کیا تھا؟ فاخذتهم الصیحہ، چیخ آئی، چنگار آئی، آواز آئی. پہلے آہستہ، بڑی اور بڑی اور بڑی، اتنی بڑی کان کے پردے پھٹے، دل پھٹے، آنکھیں پھٹی، تڑپے. فجعلنا عالیہا سافلہا. دوسرا عذاب کیا آیا؟ اس بستی کو اللہ نے اس کی بنیادوں سمیت اٹھایا. فجعلنا عالیہا سافلہا، فضا کے اندر پہنچایا. فجعلنا عالیہا سافلہا، انہیں پلٹا کے ایک ہی جھٹکے میں زمین پہ دے مارا. نبی سمجھاتا رہا، یہ عجیب تم نے گناہ شروع کیا ہے، ہم جنس پرستی کا. ایک ہی جھٹکے میں زمین پہ دے مارا. مرے اب بھی نہیں ہے، سانسیں چل رہی ہیں، وجود میں ابھی جان ہے. تڑپا تڑپا کے اللہ نے مارا. چیخ کا عذاب آیا، پلٹا کے زمین پہ گرایا. وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اللہ کہتے ہیں نوکیلے پتھروں کی برسات اس قوم کے اوپر کر دی گئی. پتھروں کی برسات اس کے اوپر کر دی گئی. یہ ہم جنس پرستی بدترین شکل ہے، بدترین شکل ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کریں گے. نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، کلام نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا. یہ بدترین صورتیں اور شکلیں. اس کی ابتدا ہوتی ہی، یہ جو لفظ ہے نا بچہ ہے، اور ہاتھ میں یہ زہر پکڑا دیتے ہیں بھی بچہ ہے. بس 2 نصیحتیں یاد رکھیے گا. ان 2 نصیحتوں بھی اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن بڑی امید ہے کہ آپ کا گھر کم از کم جو ہے وہ بے راہ روی سے اور گناہ سے بچ جائے گا. پہلی نصیحت کیا ہے؟ کبھی بھی والدین بھول کے بھی اپنی اولاد کے سامنے کوئی جرم نہ کرنا. سب سے زیادہ اولاد سیکھتی ہے تو ماں باپ سے سیکھتی. کوئی چھوٹا بچہ لے کے آتا ہے نا ہمارے پاس تو آ کر کہتا ہے حافظ صاحب گالیاں دیتا ہے، اس کو دم کر دے. تو دل چاہتا ہے اس کو دم کرنے کی بجائے نا ذرا ڈنڈے کے ساتھ آپ کو دم کر دیا جائے. اس بچے نے سیکھی کہاں سے ہے گالی؟ کہاں سے سیکھی؟ یاد رکھیے گا ماں باپ کا عمل بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اولاد کی تربیت پر. اور آپ معذرت کے ساتھ زبان اجازت نہیں دیتی. جو حالات بگڑے ہوئے، والدین کیا کرتے؟ انسان کو حقوق زوجیت کے لیے بڑے آداب سکھائے. شریعت اسلامیہ نے پوری رہنمائی دی ہے حقوق زوجیت کے لیے. کیوں نہیں تم ان کتابوں کی طرف رجوع کرتا جو تیری رہنمائی کرتا ہے؟ بیوی کے حقوق کیسے ادا کیسے کرنے، خامد کے حقوق کیسے ادا کیسے کرنے. کیوں تیری شیطان نے مت مار دی کہ تو اپنے ڈرائنگ روم پہ، اپنی بیٹھک پہ، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ کے اوپر لیٹا ہے؟ حقوق زوجیت کے لیے تو نے 4-5 فٹ کی سکرین کو جاری کیا، جو دیکھا وہ کیا. استغفر اللہ. شیطان نے تیری مت مار دی ہے. اور جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ قرب قیامت میری امت پہ عذاب آئے گا کہ ان کے چہرے بندر و خنزیر کے چہروں میں بدلے جا سکتے ہیں. چہرے نہیں بدلے، عقلیں بدل چکی ہیں. اسلام نے کوئی ایسا انسانی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جو چھوڑا ہو جس میں مکمل رہنمائی فراہم نہ کی ہو، مکمل ہدایت نہ دی ہو. ان ہدایات کو، رہنمائیوں کے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پہلی ہے. بھول کے بھی ایسا جرم اور ایسی گناہ نہ کریں کہ اولاد آپ سے نفرت کر کے اس گناہ میں ملوث ہو جائے. وہ تیسری بات جو میں نے ابتدا میں کی ہے
کہ قصوروار تو ہم ہیں نا. یہ ٹچ موبائل کس نے اپنے بچے میں 3-4 سال کی عمر میں ہاتھ میں پکڑایا؟ بچہ وہ اس انگلی سے دیکھتا ہی گند ہے. اسے کیا پتا ہو قرآن کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے؟ اس کی فنگر جاتی ہی سیدھا گندگی کے اوپر ہے. بچے کو گھر کے اندر ایسی چیزیں فراہم ہی نہ کریں جو گناہ والی ہیں. مت فراہم کریں. مت بچے کو اس کے ناچ کے اوپر داد دے. بچے کو داد دینی ہے تو قرآن کی تلاوت پہ دیں. بچے کو داد دینی ہے تو اسے اچھی نماز ادا کرنے پر داد دیں. تو یہ چند نصیحتیں آج کے خطبہ جمعہ میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام زنا اور بدکاری سے پہلے اس کے راستوں کو روکتا ہے. اسلام کہتا ہے غلط دیکھنا بھی زنا ہے، غلط سننا بھی کانوں کا زنا ہے، غلط بولنا بھی زبان کا زنا ہے. عورت کا بے پردہ گھر سے نکلنا گویا کہ یہ عورت نہیں جو شیطان کے روپ میں عورت ہے، جو شیطان کے روپ میں باہر آئی. عورت کا خوشبو لگا کے غیر محرم مردوں کے پاس آنا، تو آپ نے کہا کہ یا کدا و کدا، یہ عورت بھی زانیہ اور بدکارہ ہے عورت. تو اگر ان چیزوں سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے. جو ناجائز محبتوں میں گرفتار ہیں، ساری رات گندے ناجائز میسیجز ہیں، تعلقات ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان کا رزلٹ دیکھا ہے کہ وہ چہرہ جو آپ کو بڑا محبوب ہے، خواہش پورا ہونے کے بعد اسی چہرے پر تیزاب پھینک جاتے ہیں، کیونکہ یہ ناجائز ہے. ناجائز محبت کی میں نے مثال دی ہے کہ وہ سگریٹ کی ڈبی، یہ گناہ اپنے سینے میں لیے گھومتا ہے. جب آخری سگریٹ انسان اس سے نکالتا ہے تو اس ڈبی کا جو حال ہوتا ہے، بستر کے گرم ہونے کے بعد یہی حال اس ناجائز محبت کا ہوتا ہے. تو اپنی اولادوں کو اس سے بچائیں، اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ کریں.
قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے نوجوان مردوں کو، نوجوان خواتین کو ہر قسم کی بے راہ روی سے محفوظ فرما دے۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست اعلان ہے۔ الحمدللہ کل ہماری اس مسجد کے اندر بڑا عظیم الشان سیرت سید البشر کے نام پر ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ملک پاکستان کی عظیم شخصیت، عظیم مذہبی سکالر، محترم جناب فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجی صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل ہے، مدینہ یونیورسٹی کے۔ اللہ رب العزت نے کمال صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ اللہ نے علم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، اور گفتگو کا اللہ نے سلیقہ اور طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ پڑھے لکھے ہیں، صاحب علم ہیں، باعمل ہیں، ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری کانفرنسز میں اور بہت سارے ایسے دروس ہیں جہاں ان کے ساتھ درس کا موقع ملتا رہا، انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملے گا۔ تو کل یہ ہماری مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تمام احباب انشاءاللہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ کل عشاء کی نماز ہماری اس مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل حاضری ہوگی نا سب کی انشاءاللہ۔ بیان سنیں، میں یہ بات آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کا لفظ لفظ قیمتی ہوگا، حرف حرف قیمتی ہوگا۔ جتنا علماء کے قریب رہیں گے، جتنا ان کو سنیں گے، اتنا زیادہ آپ فتنوں سے بچے رہیں گے، شیطان کے حملوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ کی ذات ان کا آنا بھی قابل قبول فرمائے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد کے منتظمین اور انتظامیہ اور نمازی کہ جو ایسے علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں اور لوگوں تک ایسے علماء کی نصیحت و دروس کو پہنچاتے ہیں۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ ایک دعا کی درخواست ہے عثمان چغدائی صاحب اور راشد چغدائی صاحب کی طرف سے، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے اللہ ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک اور دعا کی درخواست ہے، یہ خود بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بہنہ کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، سب کے لیے دعا کرتے، سب کے لیے دعا کرتے، اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ تکلیفوں میں ہیں سب کی تکلیفوں کو رفع فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے صابر بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ موت دینا ہم سب کو، تو اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اللہ قبر میں جائیں تو ایمان اور توحید کے ساتھ قبر میں جائیں۔ اللہ قبر میں جائیں تو بخشش اور مغفرت کو اپنے ساتھ لے کے قبر میں جائیں۔ اللہ جتنی زندگی ہم سب کی باقی ہے، اللہ وہ تمام زندگی کے اندر ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ جو زندگی باقی ہے عبادت والی زندگی دینا۔ اللہ ابھی ہم نماز جمعہ کو ادا کرنے لگے ہیں، اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ توفیق دے کہ آخری ہچکی تک یہ سر یوں ہی تیرے سامنے جھکتا رہے۔ اللہ توفیق دے کہ آخری سانس تک یہ کمر یوں ہی رکوع کی حالت میں آپ کے سامنے خم ہوتی رہے۔ اللہ توفیق دے کہ آخری سانس تک یہ زبان یوں ہی آپ کی تسبیح کے گیت گاتی رہے۔ اللہ توفیق دے کہ آخری ہچکی تک ہم یوں ہی تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہ نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچا لے۔ اللہ ہماری خواتین کو با پردہ کر دے، با حیا کر دے۔ اللہ میں آخر میں درد دل سے آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس دنیا کی زندگی میں آپ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی تمام صفات اولیاء کا واسطہ ہے، تمام اسماء حسنہ کا واسطہ ہے۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، اللہ ساری دنیا کے سامنے اللہ ذلیل ہونے سے بچا لینا۔
اللہ انبیاء کرام ہوں گے، پیارے نبی ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اللہ اگر ہمارے اعمال نامے سے پردے کھل گئے کچھ پلے نہیں رہے گا، اللہ ہمیں بخشش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دیجئے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔